أما بعد فأعوذ بالله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو انسان کی عظمت، خون انسان کی حرمت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمرانی کا انداز ظاہر ہے ایک بہت وسیع عنوان ہے. ہم صرف اس کا ایک ہی کونا، ایک ہی گوشہ کہ حضور حالت امن میں، حالت جنگ میں معاملات سے لے لیا. ایک تیسرا انداز حکمرانی بھی ظاہر کر دیتے ہیں. ایک انداز حکمرانی سرے سے دین سے خالی ہوتا ہے. آپ اسے فرعونی انداز کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، وہ چاہے تو آرڈر کر دے کہ بچوں کو ذبح کر دیں. اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہی قانون ہے. مطلق العنان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے ناک میں کوئی نکیل نہ ہو، جس سے کوئی پوچھ نہ سکے. مطلق العنان، عنان کہتے ہیں لگام، مطلق کہتے ہیں کھلی. جس کے ناک میں لگام ہے ہی کوئی نہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، وہ جو کہتا چلا جاتا ہے قانون بنتا چلا جاتا ہے. ایک انداز یہی فلسفہ پہ چلتے چلاتے افلاطون نے تھوڑا بہت اس کے اندر کمی بیشی کر کے ایک قانون دیا، ارسطو نے دیا. پھر یہ بڑے بڑے ظالم لوگ مجھے مکیاولی وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے فلسفے حکمرانی کے جن کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، اور طاقت ہی خدا ہوتی ہے، طاقت ہی دین ہوتا ہے، طاقت ہی ایمان ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ طاقت کے ہی پجاری ہوتے ہیں. اور طاقت، قوت اس نشے کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی. نہ وہاں علم رکتا ہے، ظاہر ہے علم ایک الگ طاقت ہے، لیکن جہاں تلوار چنگیز آ جائے، ہلاکو آ جائے، وہاں لائبریری کیا کرے گی، وہاں علم والے کیا کریں گے. جب تلوار چلے گی تو کتابیں دریا کی نظر، انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے ان کے مینار بنا دو.
بچوں کو ماؤں کے سینوں پہ ذبح کر دو، چیخ و پکار، اگر کوئی چیخ پکار کر رہا ہو تو اوپر دسترخوان بٹھا کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دو۔ اس میں مسلم یا غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے، ظلم ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، مسلمان بھی فکر ہے۔ ایک فکر جو ہے وہ ہے کہ امت اوپر پہرا ہو دین کا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 2 سطروں کے اندر بہت کچھ واضح فرما دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے کہیں جمہوری حکومت ہو، چاہے ملوکیت بادشاہت ہو، یہ دونوں ہوں اگر کہیں بھی، نتیجہ اصل یہ ہے کہ جب تک حکومت اور دین ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، یعنی سیاست اور حکومت کی جو لگام ہے وہ دین کے ہاتھ میں ہو، اگر یوں ہے تو پھر یہ فلسفہ، یہ فکر، یہ خیر کی فکر ہے، اس میں شر نہیں ہے۔ دین ان کو دونوں، جس طرح ایک گھوڑے کو آپ لگام چڑھا دیتے ہیں اور وہ سر پٹ دوڑنا چاہے تو سوار اس کو کھینچ لیتا ہے، مرضی سے دائیں موڑتا ہے بائیں موڑتا ہے، لیکن اگر لگام ہی سرے سے نہ ہو تو وہ سرپٹ گھوڑا جب دوڑے گا جہاں گرے گا وہ خود بھی مرے گا، سوار کو بھی مارے گا۔ تو دین ساتھ ساتھ ہے تو خیر ہے، جمہوریت ہے تو چلے گی، بادشاہت ہے وہ بھی چل جائے گی، لیکن دین نہ ہو تو سوائے ظلم کے پیچھے بچتا کچھ نہیں، صرف چنگیزیت ہی چنگیزیت رہ جاتی ہے۔ اسی لیے علامہ صاحب شدت کے ساتھ اس کے قائل ہیں کہ دین کو کبھی بھی سیاست سے جدا مت کرو۔ اس کے علامہ اقبال مبلغ ہیں، مبلغ دائی، کہ کبھی بھی لوگ تو اس چکر میں ہے نا کہ دین کو پرسنل معاملہ قرار دے دو، جی یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو الگ کر لو، دین ہم سے یہ نہ پوچھے کہ یوں کرو یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شتر بے مہار بنا دو، ہم جدھر چاہیں جہاں چاہیں جس کھرلی میں چاہیں منہ ماریں، جہاں چاہیں گھاس کھائیں، جدھر چاہیں کسی کے گنے توڑ لیں، کسی کا بنا توڑ لیں، ہمیں دین پابند نہ کرے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں نہیں، اسی کو چنگیزیت کہتے ہیں، اسی کو ظلم کہتے ہیں، اور اس سارے ظلم کا علاج ایک ہے، اس کا نام ہے دین۔ اب تھوڑی سی تصویر واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی وہ سراسر دینی حکومت تھی، سراسر دینی حکومت تھی۔ آپ پر انتہائی شدید ترین حالات میں بھی آپ نے اپنا پاؤں حدود سے باہر نہیں رکھا۔
میں نے کہا نا آدمی کو پہچاننا ہو تو غیر معمولی حالات ہوں، شدید حالات ہوں، اس وقت دیکھو کہ یہ بندہ کس قدر اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے۔ جنگ احد، اب یہ ساری مثالیں حضور کی انفرادی نہیں ہیں، محکومیت کی نہیں ہیں، حکومت کی ہیں۔ جب حضور مدینۃ المنورہ کے آپ اس وقت سربراہ بن چکے تھے، مدینۃ المنورہ ایک حکومت قائم ہو چکی تھی، اور ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنگیں لڑی ہیں۔ تو جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور پھر شہادت کے بعد سوائے ایک کے سب کی ناک کاٹی گئی، یعنی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، توہین کی گئی کہ دشمن جو ہے وہ کتنا نیچ نکلا ہے۔ اس نے ہونٹ کاٹے، انہوں نے کان کاٹے، کچھ کے سینے چاک کر دیے۔ ایک صحابی تھے جنہیں انہوں نے چھوڑ دیا، ان کا نام ہے حضرت حنظلہ۔ اس کو چھوڑنے کی ایک وجہ تھی کہ حضرت حنظلہ کا جو والد تھا وہ کفار مکہ کا رہنما تھا، ابو عامر اس کا لقب تھا۔ اسلام کی تاریخ میں اسے ابو عامر فاسق کہتے ہیں۔ بیٹا حنظلہ حضور کی طرف ہے، باپ سرپنچ کافروں میں کھڑا ہوا ہے۔ اس آدمی کی وجہ سے ان کے بیٹے کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ چلو لڑ تو ان کی طرف سے رہا ہے لیکن ہے تو ہمارے رہنما کا بیٹا۔ باقی تمام صحابہ کا انہوں نے مصلح کیا، توہین کی، لاشوں کی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، اور جب حضور یہ سب کو دیکھتے دیکھتے حضرت امیر حمزہ کے لاشے پہ گئے تو اس شدت کا درد محسوس کیا، اور اتنا روئے حضور کہ حضور اونچی آواز سے کم روتے تھے، لیکن اس دن حضور کی چیخیں نکل گئیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدت جذبات میں، ظاہر ہے حضرت امیر حمزہ، پھر ان سے محبت، پھر ان کی اہمیت، پھر ان کے جو ہے آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا ان کے ساتھ محبت کا سلسلہ، باقی بھی ساری چیزیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم تم لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میں اپنے ایک ایک ساتھی کے بدلے 70 کافروں کا مصلح کروں گا۔ یہی کچھ صحابہ کرام نے کہا، لیکن اگر اسی جذبات میں ہی رہتے اور یہ کرنا پڑتا اور کرتے ہو، لیکن فوراً یہ دین ہے، فوراً قرآن مجید کی آیت اتری کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ میرے حبیب اگر تمہیں تکلیف دی گئی ہے، تمہیں دکھ پہنچایا گیا ہے، شدید دکھ پہنچایا گیا ہے، تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی تم انہیں سزا دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
آپ نے غور فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل، تمہیں اگر انہوں نے تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، رنجیدہ کیا ہے، زخمی کیا ہے، بندے تمہارے قتل کیے ہیں، تو آپ ایک کے بدلے دو نہ، بالکل برابر۔ آپ ایک بندہ بھی ان کا زیادہ نہیں مار سکتے۔ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن آگے آیت یہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن احسان تو پھر یہ ہے کہ اگر تم صبر کر جاؤ، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ ہے کہ دین کا پہرا ہے، دین قدم ہلنے نہیں دیتا، دین بالکل جکڑ اور پکڑ کے رکھتا ہے کہ کہیں ظلم ذرہ بھی نہ ہونے پائے۔ وہ دشمن ہی تمہارا کیوں نہیں، تمہاری جان کا دشمن، تمہارے ایمان کا دشمن، تمہارے وطن کا دشمن، تمہاری سانسوں کا دشمن ہے، لیکن انصاف کے معاملے میں آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ترازو برابر ہی رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ترازو دشمن کے لیے اور ہے، دوست کے لیے اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے کہا وَاصْبِرْ، یہ پھر تیسری منزل آ گئی، صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ صبر بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، جو ہو چکا سو ہو چکا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان لوگوں نے جو سازشیں کی ہیں، ظاہر ہے انہوں نے سازش کر کے سارا ماحول تیار کیا، کہا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کی سازشوں پہ سینے کو تنگ نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو آپ بھی زیادتی پہ اتر آئیں، فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، میرے نبی آپ کو کسی قوم کی دشمنی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو انصاف سے روک دے، ایسا نہیں ہونے پائے۔ دشمن بھی ہے آپ کی جان کا تو آپ نے انصاف کرنا، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، تقوی کی بات یہی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ ہے کہ مسلمان حاکم جو ہے وہ ڈائریکٹ، یہ نہیں کہ صرف اس کو وہ پہرے میں ہے، اس پہ جو دین کا پہرا ہے وہ دین کے پہرے میں چل بھی رہا ہے، اور دین جس طرح اسے چلانا چاہ رہا ہے وہ اسی طرح چلتا جا رہا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ پر بھی، کیونکہ رسول جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ بالکل ان ٹچ ہوتا ہے، ہمہ وقت۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ میرے حبیب آپ کہیں بھی ہوتے ہیں
فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، آپ قدم اپنا ذرا جما کے رکھیں، آپ جہاں ہوتے ہیں میری نظر میں ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ نبوت کا اصل کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی آنکھ ہمہ وقت اپنے نبی کی نگرانی کر رہی ہوتی۔ جیسے آپ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو یہ آپ کو الرٹ کر رہا ہوتا ہے کہنے والا کہ ذرا دھیان نال، تو بھی نظر میں ہے۔ ایک شعر ہے کہ پوئی مردگی ایک گل پہ، پوئی مردگی ہوتی ہے یہ انہیں جیسے پھول ہے نا، یہ شدہ ایک دن شام نو دی پھر منہ ویکھ لینا، تے جس طرح میں آج بخار دے نال میرا حال ہویا ہوئے، یہی حال ہے جیڑا شام دے ویلے پھول ٹوٹا ہوئے تے وہ دا حال ہوندا ہے۔ پہلے جڑے ویلے رونق ہوندی ہے تے بڑا سبحان اللہ، تے بند دل کردہ انو جیب وچ ٹنگا، انو اتھے پاواں، انو انج کراں، لیکن جڑے ویلے شام نو پتی دی ویکھن والی نہیں ہوندی، پھر جیب شیب والے پاسے نہیں، پھر یہ جان چھٹی۔ تو اس کو کہتے ہیں پوئی مردہ۔ تو پوئی مردگی گل پہ، پوئی مردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی، کلی ہے جی تازہ تازہ کھل رہی ہوندی ہے، ادا جے پروگرام ہوندے میرے اتے جوانی آنی ہے، پھول بیچارہ جوانی اودی کو ملا چکی ہے، تے کلی ویکھ دیئے تے ہس دیئے، وہ دیئے او ہو تو تے فارغ ہے، تے پھر تیسرا منزل وہ آ گئی، پوئی مردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی، آواز دی خزانے کہ تو بھی نظر میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مردگی گل پہ ہنسی جب کوئی کلی، آواز دی خزانے کہ تو بھی نظر میں ہے۔ اے نہ ویک کہ ایدہ اے میں حال کیتا ہے، تو ذرا دو دن تو کھیل لے، تیرے نال بھی میں یہی کرنے جڑا او دے نال کیتا۔ اللہ اکبر، میں کیا کہہ رہا تھا جی؟ ہاں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی میری آنکھ تجھے تک رہی ہے، تو میری نظروں میں ہے، تو میری نگرانی میں ہے۔ یہ نبوت کا کمال ہے، ایسے باقی لوگوں کو تو یہ حاصل نہیں ہے، چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، ان کو یہ حاصل نہیں ہے کہ ان سے کہیں غلطی ہو جائے یا غلطی کا کوئی امکان بنے یا کہیں تھوڑا سا معاملہ دائیں بائیں ہونے لگے اور فٹ جبریل آ جائے۔ دین جب تک پہرا رکھتا ہے تو ظلم برائے نام رہ جاتا ہے، اور دین کا پہرا جتنا جتنا کمزور ہوتا جاتا ہے ظلم اتنا اتنا بڑھتا جاتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی سیرت میں ڈھال لیا تھا. حضور نے صحابہ کو اپنی سیرت میں ڈھال دیا تھا. نتیجہ پھر یہ تھا کہ ان کے اندر شدت احساس جو تھا وہ جرم نہیں ہونے دیتا تھا. اگر ہوتا تھا، اب نبوت کا تو کمال یہ ہے کہ فوراً وحی آ رہی ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ اگر غلطی کہیں کر بیٹھے ہیں تو غلطی پہ ڈٹے نہیں، جمے نہیں، فوراً توبہ کر کے نکل گئے. اس کی ایک مثال میں آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ دی ہے، پھر دیتا ہوں. انسان جرم کرتا ہے تو فطرت ہے جرم چھپاتا ہے تاکہ معاشرہ مجھے لعن طعن نہ کرے، معاشرے کی نظروں سے گر نہ جاؤں. اس لیے آدمی اپنے غلطی پہ، گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے. لیکن اگر دینی حس زندہ ہو تو وہ اس دنیا کی جو ہے لعن طعن اس کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ آگے نگاہ رکھتا ہے کہ آگے رسوا نہ ہو جاؤں. یہاں کی رسوائی مجھے قبول ہے. اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت تھی، اس سے جرم ہوا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنا جرم چھپاتی. اب غلطی تو ہو گئی، غلطی کے بعد شدت احساس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضور کی خدمت میں بڑی مجلس میں آ کے اعلان کر رہی ہے کہ طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کرو. اب نبی جو ہے وہ پردہ پوش ہوتا ہے، نبی پردہ پوش ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا اس سے. آپ نے فرمایا کہیں جوش میں ہے تو؟ اس نے کہا حضور ہوش میں ہوں. آپ نے فرمایا کہیں لگتا ہے تو پاگل تو نہیں ہے؟ اس نے کہا آقا میری عقل سلامت ہے. بار بار اقرار کر رہی ہے. حضور اس کو راستہ دے رہے ہیں. یہ راستہ دیا نا کہ پاگل ہے تو کہے میں پاگل ہوں، نکل جائے. حضور اسے کہہ رہے ہیں کہ تیری آنکھ نے غلطی کی ہوگی، وہ کہ نہیں آنکھ نے غلطی نہیں کی، میں نے جسم نے غلطی کی ہے. یہ بھی ایک راستہ تھا، ادھر سے نکل جائے. یہاں تک کہ جب سارے چیزیں جتنے راستے حضور نے دیے کسی سے نکلنے کی بجائے اقرار کرتی گئی. اب بھی نبی پاک نے فرمایا کہ ابھی تجھے سزا نہیں مل سکتی. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا تو امید سے ہے، تو امید سے ہے. تو نے تو غلطی کی ہے، جو امانت تیرے سینے میں ہے اس نے تو غلطی نہیں کی. لہذا جا، جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک تجھے سزا. اب وہ چلی گئی. ظاہر ہے 8-9 مہینے گزرے. اتنا وقت گزر جائے تو بندے کی سوچیں بدل جاتی ہیں، ارادے بھی بدل جاتے. بچہ پیدا ہوا تو بچے کو گود میں لے کے پھر آ گئی. سرے منہ بھی اس کا ارادہ
نہیں بدلا، حضور مجھے پاک کرو۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پی رہا ہے تب تک تجھے سزا نہیں مل سکتی۔ کیا کمال رحمت ہے۔ تو چلی گئی تو اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اب واپس گئی اور کوشش کر کر کے تاکہ جلدی یہ دودھ چھوڑے، روٹی کے ٹکڑے کو چبانے کے قابل بنے، پھر میں حضور کی خدمت میں جاؤں۔ سو ویسے ہی ہوا کہ وقت سے پہلے اس نے بچے کو روٹی کے ٹکڑے چبانے کے اوپر لگا دیا، اور حضور کی خدمت میں جب آئی تو حضور نے فرمایا کیا یہ روٹی کے ٹکڑے چبا سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور دیکھ لیجیے۔ شدت احساس، مرد تو خیر حوصلے مند ہوتا ہے، اس کے اندر تو طاقت قوت اور طرح کی ہوتی ہے، رسوائیوں کو بھی جھیل لیتا ہے۔ عورت اس معاملے میں بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن حضور نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو اپنی سیرت میں اس طرح ڈھال لیا تھا، تو حضور پر اگرچہ وحی کا پہرا رہتا تھا، صحابہ پر حضور کی روح کا پہرا رہتا تھا۔ اس لیے جب تک یہ احساس دین کا غالب رہا، ظلم مغلوب رہا، انصاف غالب رہا، جو ہی یہ احساس کمزور پڑتا گیا، دینی حس کمزور پڑتی گئی، مادیت غالب آتی گئی، سیاست دین سے دور ہٹتی گئی، حکومت دین سے دور ہٹتی گئی، ظلم بڑھتا گیا، ظلم چڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دینی حس ٹوٹلی طور پر جب کمزور ہوئی، پھر قتل عام شروع ہو گیا۔ جہاں دینی حس تھی وہاں تک تو معاملہ الگ تھا، لیکن کیونکہ عوام جو تھی ان کی دینی حس کمزور پڑ گئی تھی، ان کو مادیت کا سانپ جو تھا اس نے اپنے جبڑوں میں لے لیا تھا، اور لوگ دیوانہ وار دنیا اور دنیا کی خواہشات کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ان کو پھر کوئی روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ روکنے کی طاقت ایک دین میں تھی۔ جب دین ہی کمزور پڑ گئی ہے اس کی، تو اب لوگ جو تھے وہ پاگلوں کی طرح ٹوٹے، منع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی کے ہاتھوں پھر بھائی ذبح ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان ذبح ہوا، پھر وہ کچھ ہوا جو زبان بیان وہ کہتے ہیں چپ رہوں تو چپ رہا نہیں جاتا، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حالت امن میں بھی جو حکومت کی ہے، معاملات کیے ہیں، وہ تو ایک کمال کی بات ہے۔ حالت جنگ، ہمارے ہاں کہاوت یہ ہے کہ پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن دین اس بات کی اجازت، وہ کہتا ہے نہ پیار میں سب کچھ جائز ہے نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ جو جائز ہے وہ جائز ہے، وہ چاہے جنگ ہے چاہے جنگ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس وقت اپنا لشکر روانہ فرماتے تھے تو اس کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری ہوتی تھی۔ اس میں ایک پہلی ہدایت یہ ہوتی تھی کہ تم اگر کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرنا،
وعدہ ہوتا ہے نا، آج بھی وعدہ ہوتا ہے، دو جماعتیں ملتی ہیں بیٹھ کے باقاعدہ لکھا بھی جاتا ہے، لیکن دوسرے دن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی کون سا قرآن پاک تھا، وعدے توڑ دیتے۔ لیکن قرآن مجید نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ کرو تو پورا کرو، کیونکہ وعدہ پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں، دشمن کے ساتھ بھی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر تم دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن تم سے کوئی پناہ مانگتا ہے، احد من المشرکین استجارک فاجرہ، اگر وہ تم سے پناہ مانگتا ہے، ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کمزور پڑ گیا ہے تو تم اور تلوار کو چلاؤ اور بندوقیں اور گولیاں مارو انہیں، فرمایا نہیں، حکم کیا، فرمایا پناہ دے دو۔ کیا کرو؟ پناہ دے دو۔ دو باتیں ہو گئیں، وعدہ کرو پورا کرو، کوئی دشمن پناہ مانگے اسے پناہ دے دو۔ پھر آپ فرماتے کہ اگر دشمن کے زمین کے اوپر تم حملہ کر چکے ہو، سب سے پہلا دھیان یہ رکھنا کہ دشمن کے علاقے میں، دشمن کے ملک میں کسی بھی بوڑھے عورت یا مرد کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھنے پائے۔ کسی بچی بچے کے اوپر تمہاری تلوار، کسی کے مذہبی پیشوا پہ تمہاری تلوار، جو مقابل ہو اس سے لڑو۔ جو گھروں میں پرسکون بیٹھے ہیں، خبردار کسی کے گھر کا سکون برباد مت کرو۔ یہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جسے ہم مہذب دنیا کہتے ہیں، مہذب دنیا کہتے ہیں، آپ کو ڈھونڈے سے بھی یہ قانون، یہ ضابطہ ملے گا کیا؟ کانوں میں سن بھی نہیں پائیں گے آپ کہ کہیں ایسا بھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرسبز پھلدار درختوں کو خبردار کوئی کاٹنے نہ پائے۔ دشمن کے ملک کے جانوروں کو تم نہیں کاٹ سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا دل کر رہا ہے پکڑ کے کسی کے اونٹ کو ذبح کر کے تکا کباب بنا کے کھا لو، فرمایا خبردار، الا یہ کہ تمہیں کوئی بہت ہی شدید قسم کی بھوک ہے، تمہارے پاس گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اتنا ہی جائز ہوگا جس سے تمہارے جسم کا رشتہ قائم رہے، اس سے زیادہ نہیں۔ حالت جنگ میں سرسبز چارہ بھی نہیں کاٹ سکتے، اور اگر یہ حضور کی ہدایات ہیں جنگ کی، کسی جگہ پر تم کسی ملک پہ، کسی ملک کے شہر پہ قبضہ کر لو، لوگ تمہارے ذمے آ جائیں، اب اس کے لیے تھوڑا سا تم ان سے خراج لوگے، تم ان کی جان کی بھی حفاظت کرو گے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرو گے، ان کے کاروبار کی بھی حفاظت کرو گے، ان کے عقیدے اور ایمان کی بھی حفاظت کرو گے۔ یہ ذرا غور والی بات ہے، تم ان کے عقیدے اس کی بھی تم حفاظت کرو گے۔
اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑی قابل رشک مثال ہے۔ ملک شام فتح ہو گیا، شام کا شہر ہے حمص، دمشق سے تھوڑا آگے ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اور کیونکہ افواج اسلام جو تھیں وہ آگے بڑھ رہی تھی، ایک محاذ نہیں کئی محاذ کھل چکے تھے۔ پیچھے سے خلافت سے مرکز سے آرڈر ملا کہ تم حمص کے شہر کو خالی کر دو، اگلے محاذ پہ جاؤ۔ تو جس وقت صحابہ کرام نکلنے لگے تو انہوں نے اہلیان شہر کو اکٹھا کیا، جس سے جتنا خراج لیا تھا سارا گن کے تمام لوگوں کو واپس کیا، واپس کر کے کہا کیونکہ اب ہم اس شہر میں ٹھہر نہیں سکتے، تمہاری حفاظت کر نہیں سکتے، تو جو تمہاری حفاظت کے بدلے میں خراج تھا وہ ہم تمہیں واپس کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں، یہ لو اپنی امانت ہے۔ اب آپ جانتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا۔ جس وقت صحابہ کرام نکلنے لگے اس شہر سے، امانتیں واپس کر دیں، تو حمص کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے، وہ روتے ہوئے اپنی مقدس کتابیں لے آئے اور مقدس کتابیں لا کر واسطے دینے لگے کہ پہلے تو منت ہم کرتے ہیں تم مت جاؤ۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی غنیم ہو، دشمن ہو، قابض ہو، اور اس شہر کی آبادی جو ہے جو سپر پاور رہ چکی ہو وہ ان کی منتیں کر رہی ہو کہ تسی ساڈے اتے حکومت کرو واسطہ جے خدا دا۔ یہاں تو اپنے اپنوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں کہ اگر چھٹی مل جائے لوگوں کو تو لوگ اپنے ہی حکمرانوں کو زندہ جلا ڈالیں۔ جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہاں کرتے ہیں تو لوگ اندر بھٹیاں سلگ رہی ہیں کہ اگر کہیں ہمیں موقع مل جائے تو ہم اپنے حکمرانوں کو زندہ درگور کر دیں۔ یعنی یہ جذبات ہیں لوگوں کے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ جذبات دینی ہیں ہی نہیں، ہماری دینی حص ٹوٹلی طور پر وہ زندہ درگور ہو گئی، مر چکی۔ وہاں دینی حص اتنی طاقتور تھی کہ ایک دشمن، مذہب کا دشمن، جان کا دشمن ہے۔ اب روتے ہوئے جب انہوں نے یہ کہا تو آگے سے جواب ملا کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں آرڈر یہی ہے۔ اب انہوں نے کہا اچھا ایک مہربانی کرنا، جب اپنی اگلی مہم پوری کر لینا، تم جا رہے ہو، ہم شہر کے پھاٹک بند کر رہے ہیں، اب تمہارے آنے تک یہودیوں نے کہا نہ یہودیوں کے لیے یہ پھاٹک کھلے گا، عیسائیوں نے کہا نہ عیسائی حکمرانوں کے لیے کھلے گا، اے محمد عربی کے غلاموں ہم انتظار کریں گے، یہ پھاٹک کھلے گا تو تمہارے آنے پر کھلے گا۔ اور ایک تاریخی جملہ
بڑی بات ان کے مذہبی ہمس کے مذہبی پیشواؤں نے کہی، وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ وہ جملہ سنیں جو ان کے مذہبی پیشواؤں نے اس وقت کہا تھا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس دل میں گھر کر گئی تھی ان کی کیفیت کیا تھی۔ صحابہ جب نکلے وہاں شہر سے تو ان کے مذہبی پیشوا نے کہا واللہ قسم ہے مجھے خدا کی، ان ہؤلاء خیر من اصحاب عیسیٰ، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ جو لوگ ہمارے شہر پہ قابض ہوئے پھر حاکم رہے اب جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواری صحابی جو تھے ان سے لاکھوں درجے یہ بہتر تھے۔ خیر من الحواریین، یہ بھی جملہ ہے۔ کہاں حضرت عیسیٰ، کہاں حضرت عیسیٰ کے اصحاب؟ تو عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے صحابی ساتھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ ہے کہ دینی حس اگر مضبوط ہے تو کوئی آدمی کسی آدمی کے باغ میں سے سیب بھی نہیں توڑ سکتا۔ بندہ مار دینا تو خیر بڑی بات ہے، کیا دین کی حس کمزور نہ ہو تو بندہ مارنا تو یہ تو بہت بڑا آخری جرم ہے، اس سے بڑا جرم۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو رسول کسی دشمن دین ایمان کے دشمن اس کے شہر کے کسی درخت کی پھلدار ٹہنی کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ رسول اپنی امت کو مارنے کی کسی کو اجازت دیتا ہے؟ اب ذرا حضور حاکم کی حیثیت سے، آج حضور آ رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں جس شہر والوں نے ظلم اور جبر کا وہ طوفان اٹھایا تھا، جو وہ جبر کر سکتے تھے رسول پاک پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، حتیٰ کہ حضور کی بیٹیوں پر، حضور کو کئی سال بھوکا رکھا، 3 سال سوشل بائیکاٹ رہا، حضور علیہ السلام کے کاندھوں پہ جنازوں کا مذاق اڑایا، حضور کی بیٹیوں کو تلواروں کے کچوکے دے کے زمین پہ گرایا۔ غیرت و حمیت کا پیکر رسول آج وہ ساری جتنی جور جفا کی داستانیں ہیں اسلام میں، سب کے دھنی جو تھے وہ مکے والے تھے، آج اسی شہر کو رسول فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر جرار قدسی صفت لشکر۔ سب سے پہلا واقعہ تو عجیب یہ پیش آیا کہ ابھی مکۃ المکرمہ میں پہنچے نہیں تھے کہ راستے کے اندر 10,000 لشکر ہے، سب نے وہ لشکری لباس پہن رکھا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سخت زمین مکے کی، اوپر جس وقت زیر پوش لشکر گزرتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا پڑتی ہے تو وادیاں گونجنے لگتی ہیں۔ ایک خاص جگہ سے حضور جب گزرے تو اچانک رسول اللہ رک گئے،
اور وہ رک گئے تو کائنات کی نبض رک گئی، پاؤں میں زنجیریں پڑ گئیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے، حضور رکے، صحابہ کرام فوراً قریب پہنچے، حضور خیر ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ کی کھو تھی، کھو، اس کے اندر ایک کتی ہے، کتیا، جو اپنے پلوں کو دودھ پلا رہی ہے اور غرا رہی ہے۔ اصل میں وہ غرا اس لیے رہی ہے ڈر سے کہ کہیں کوئی میرے بچوں کو نہ ستائے، کہیں کوئی میرے، کتی ہے، بچے ہیں اس کے، ان کو دودھ بھی پلاتی ہے، غراتی ہے، اور ڈر کے غراتی ہے کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی پتھر، کوئی کنکر نہ مارے، اتنے سارے لوگ ہیں، اسے خطرہ لاحق ہوا۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا یہ ڈر گئی ہے ہمارے آنے سے، اور میں اس لیے رک گیا ہوں تاکہ میں اسے احساس دلا سکوں کہ ہم تمہیں بے چین کرنے نہیں آئے، ہم اسے بے قرار کرنے نہیں آئے، میں اسی لیے کھڑا ہوں کہ کہیں کوئی پتھر بھولے سے پھینک ہی نہ دے۔ اب مجھے یہ بتائیں، عرش نشین محبوب ایک ناپاک کتی کا پہرا دے رہا ہے، اس لیے کھڑا ہے کہ کہیں کوئی کنکر نہ پھینکے، جو رسول کتیوں کو کنکر نہیں پھینکنے دیتا، وہ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لاشیں گرا دیں۔ یہ جو کچھ ہم آپس میں کر رہے ہیں، اس سے آپ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے صرف یہاں تک، ہم نے کلمے کی لاج نہیں رکھی، نہ اوپر والوں نے رکھی نہ نیچے والوں نے رکھی، ہم نے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اس وطن عزیز کا جو حشر کر رکھا ہے۔ یہاں اب اسلام نام کو تو اسلامیہ جمہوریہ چل رہا ہے، حقیقت حال سب کے سامنے ہے، ہم کہاں پہنچ چکے۔ اب صحابہ نے کہا حضور آپ بے فکر رہیں، اس کو کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم کسی کو ستاؤ گے نہیں، لیکن میری یہ ڈیوٹی ہے کہ یہاں کوئی صحابی میری جگہ پہ کھڑا ہو جائے، جب تک پورا لشکر گزر نہ جائے اس وقت تک وہ یہیں کھڑا رہے، تاکہ اس کتیا کو احساس رہے کہ مجھے محمد عربی اور آپ کے چاہنے والے دکھ دینے کے لیے نہیں آئے۔ فاتح، جب کوئی فاتح آتا ہے نا فتح کرنے کے لیے، تو آپ نے امریکہ نے جس بھی ملک پہ حملہ کیا، آپ نے دیکھا اس نے بڑی تہذیب سے کیا نا، نہ اس نے ہسپتال چھوڑے، نہ اس نے اسکول چھوڑے، نہ اس نے کچے چھوڑے، نہ پکے چھوڑے۔ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں اپنی سیٹلائٹ سے، انہوں نے جب بمنگ کی جس ملک پہ، انہوں نے اس ملک کی سبزہ تو خیر رہا کجا، کون سی چیز تھی، عورتیں، مرد، بچے، جو کچھ اسرائیل کرتا رہا غزہ میں کر رہا ہے، اور پیچھے امریکہ بہادر ہی ہے اور کون ہے۔ تو انسانیت کا شرم سے وہ جو ہے ماتھا جو ہے پسینہ سے شرابور ہو گیا، لیکن
اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حالت جنگ میں نظام کیا چل رہا ہے. حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک چڑیا تھی، چڑیا. اب ظاہر ہے اتنا بڑا مجمع ہو، میں کہا کرتا ہوں کہ طوطی کی کون سنتا ہے نقار خانے میں. ایک طوطی وہ چوں چوں کرتی پھرے، اس کی کس نے آواز سننی ہے. ایک چڑیا ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے چڑیا کی طرف دیکھا، ایسے دیکھ کے صحابہ کو آواز دی، کس نے اسے رلایا ہے. مسلمان حاکم کی خصوصیت یہ ہے، یہ صرف حضور کی ذات تک بات نہیں ہے. حضور نے اپنی امت کے لیے جو سیٹ کیا ہے نظام، کہ تم نے میری امت کی حیثیت سے تم نے کس طرح جنگی نظام کو لینا ہے، امن کے نظام کو لینا ہے، تم نے حکومت کرنی کس انداز سے ہے. کس نے اسے رلایا؟ اب یہ بھی جس نے کیا تھا اس کو چپ ہو جانا چاہیے. بھئی ہزاروں آدمی ہیں، حضور کو کون سا پتا ہے، اور میں نے اگر کچھ کیا ہے تو کون سا حضور ہاں دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی فوراً دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ میں نے اس کے انڈے ہاتھ میں لے لیے. کیا لیے ہیں؟ انڈے. لیکن آقا اس کا جو نشیمن ہے، گھونسلہ ہے، وہ نیچے لٹک رہا تھا. میرا ایسے میں نے ہاتھ کیا، وہ بس چھوا تھا، گھونسلہ کمزور تھا، انڈے میرے ہاتھ میں آ گئے، لیکن میں نے ٹوٹنے نہیں دیے. مجھے خبر تھی کہ خبر ہو جائے گی. مجھے خبر تھی کہ خبر دور تک چلی جائے گی، بلکہ حضور تک چلی جائے گی، نبوت کے نور تک چلی جائے گی، پھر ادھر سے ہوتے ہوئی رب غفور تک چلی جائے گی. اس لیے آقا یہ انڈے ٹھہرے. آپ نے فرمایا جا، جہاں سے لیے ہیں وہیں رکھ کیا. اب آپ سارے دانش مند لوگ ہیں ماشاءاللہ، دیدہ ور ہیں، تو چڑیا کا انڈا کم از کم کو 500 روپے کا تو ہوگا. ہاں جی، تو سیدھے بالکل چپ ہی کر گئے. یہ خاموشی نیم رضا ہوتی ہے. کہ جیڑی دلہن نو بندہ پوچھے نہ کہ تیرا او دے نال نکاح کر دیتا تے تواڈی طرح چپ ہو جائے تو مطلب ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت مولا علی جب گئے نا بی بی فاطمہ کے نسبت کے لیے، پہلے تو چپ جا کے چپ ہی ہو گئے. وہ گئے سن بی بی پاک دا مینوں رشتہ چاہیے، وہ پھر اگے بول ہی نہیں سکے، چپ ہی بیٹھے رہے. اور حضور علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، چپ. آپ نے خود فرمایا اچھا فاطمہ کی نسبت کے لیے آئے ہو. تو بس ساری تھوڑا سا ہلایا. اب حضور علیہ السلام نے اتنا کہا، آگے حضرت علی اٹھ کے واپس آ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا علی، وہ بھی انتظار میں تھے، حضرت ابو بکر، حضرت سعد، سارے
کہ کوئی خبر لائیں گے. جب پہنچے تو آگے سے حضرت علی تھوڑے سے رنجیدہ، وہ بھائی گیا سے چنگا بلا خیر ہے، تیری طبیعت تے بالکل ہی. انہاں آکھیا میں گل بھی ہوئی پر اگے حضور نے ہاں نہ تے کیتی کوئی نہیں، تے یہ مطلب کم رہ گیا. تو صحابہ ہنس پڑے، کہنے لگے حضور کا خاموش رہنا یہ اعلان ہے تیرے لیے کہ ٹھیک ہے. میں پوچھا تواڈے کولوں، تانوں آکھیا بھی تسے بڑے دانش مند ہو، دانشور ہو، بڑے تجربہ کار لوگ ہو، تانوں سارا پتہ ہے، تانوں سارے جہان دے راز دا پتہ ہے، تے چڑیا دے انڈے دا بھی تانوں پتہ ہونا ہی ہے. ہاں جی چودھری صاحب کنے 500 دا ہوندا یا 400 دا؟ اے اڑدی چڑیا دے پر گنن والے لوگ نے. سبحان اللہ. اتنا سا انڈا اور جس بیچارے کا کوئی نہ لے نہ دے، میں اس رسول کے صدقے جس کا نظام حکومت اتنی مضبوط ہے کہ وہ کسی چڑیا کو رونے نہیں دیتا، اور چڑیا کا وہ چھوٹا سا انڈا جو ٹکے کا بھی نہ ہو اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا. اصل میں رسالت کی نظر دونوں طرف ہے. عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس انڈے کی قیمت ہی کیا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا. رسول پاک نے فرمایا تمہارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، اس چڑیا سے جا کے پوچھ کے اس انڈے کی قیمت کیا ہے. اس نظر سے دیکھیں، جب انسان کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے، اس کے اوپر اسلحہ تان لیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کا گھر لوٹتا ہے، اس کا گھر توڑتا ہے، اس کو بے گھر کرتا ہے، تو آپ تو صرف آپ کا تو اتنی ہے کہ جی بلڈوزر چڑھا دیا ہے، اب آپ کے لیے وہ کوئی نقصان نہیں، لیکن جس کی کل کائنات ایک جھونپڑی ہی تھی جو آپ نے توڑ دی، اس سے جا کے پوچھو کہ اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا انداز حکمرانی جو مسلمانوں کو رسول اللہ نے دیا ہے اس کے اندر آپ نے پابند کر دیا وقت کے ہر حاکم کو کہ تو کسی کی جھونپڑی توڑے گا نہیں، جوڑے گا. مکہ جس وقت حضور مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ نے بہت سارے کچھ لشکر ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ٹولیوں میں تقسیم کر کے مکے کے اندر داخل کیا. پوچھا گیا یہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ روب سے ہی مرعوب ہو جائیں تاکہ کسی کافر کا خون کم سے کم بہے. یہ مینٹلٹی ہے دین کی. صرف ایک طرف سے کچھ لوگوں نے مزاحمت کی حضرت خالد بن ولید سے، وہاں کچھ خون بہا، ورنہ بالکل امن و امان کے ساتھ. پھر آپ نے اعلان کیا اب فاتح ہو، زمین مفتوح ہو چکی ہو، اور پھر جتنی جتنی حضور کعبے کے قریب ہوتے گئے اتنی اتنی سر جھکتا گیا، یہاں تک کہ جب حضور کعبے کے حرم میں داخل ہوئے ہیں تو حضور کی پیشانی اونٹ کا کجاوا جو تھا اس کی لکڑی کے اوپر جا لگی. یہ زمین پر پہلا فاتح تھا جو فاتح ہے لیکن عاجزی کی انتہا پہ ہے. پھر آپ نے اعلان کیا صحابہ کو، فرمایا خبردار جو آدمی اسلحہ پھینک کے دوڑنے لگے اس کا پیچھا نہ کرنا.
جو دروازہ بند کر لے اس کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، جو آدمی پیٹ پھیر کے چل دے اس کا پیچھا بھی نہ کرنا، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان۔ آپ غور فرما رہے ہیں بھئی، جو آدمی پیٹ پھیر کے منہ پھیر کے کھڑا ہو جائے امان، حالانکہ لڑنے کے لیے آیا تھا، جو پھینک دے اپنا اسلحہ اس کے لیے بھی امان، جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان، جو کلمہ پڑھ لے اس کے لیے تو پہلے ہی امان۔ اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھے کر لیے سارا مکہ، وہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کٹھے کر لیا سارا مصر، جو کل تک کہتے تھے غلام ہے غلام ہے، آج سارے حضرت یوسف کے غلام ہو چکے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک ہی جملے میں سب کو آزاد کر کے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ حضور نے پورے وہی سارے جرائم کرنے والے، دکھ دینے والے، تکلیفیں دینے والے، حضور نے فرمایا ہاں بھئی اہل مکہ جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو جیڑا کو جو کر دے رہے سن او دا نتیجہ تے اے سی کہ سیکنڈاں دے اندر اج ساریاں دے سر اڈن گے، اتنے خون دیاں ندیاں وگن گیاں۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، آپ کے بابا بھی کریم ہیں، اتنا کہا آپ نے فرمایا جاؤ یوسف نے جو ان کو کہا تھا ہم تمہیں کہتے ہیں، جاؤ سارے کے سارے تم آزاد ہو۔ لیکن یاد رکھو ادھر سر آزاد ہوتے گئے، ادھر دل گرفتار ہوتے گئے۔ یہ ہے انداز حکمرانی رسول اللہ کا۔ وہ جس آدمی نے آپ چابی، حضور نے ایک موقع پر آ کے حرم شریف میں داخل ہوئے، کعبہ شریف میں کے پاس آپ نے فرمایا تھا عثمان بن ابی طلحہ کو کہ میں بھی داخل ہو سکتا ہوں کعبے میں؟ اس نے حضور کو ایسے دیکھ کے کہا اے مر گئے نے سارے قریش، تم بھی خواب ویکھنے شروع کر دیتے نے کعبے دے اندر جان دے۔ حضور علیہ السلام کو اس نے بہت سختی سے بڑا غلط جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا عثمان وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ایک وقت آئے گا، کیا نبوت کی نظر ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، یہ مکہ میرا مکہ ہوگا، میں جس کو چاہوں گا اس کو یہ چابیاں عطا کروں گا۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا سارے مکے والے مر گئے ہونے نے، تو خواب ویکھنے شروع کر دیتے نے۔ جب آپ نے بلایا عثمان کو، آیا، اب وہ کانپ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے چوہیا شتیر کے نیچے آ گئی، موت بالکل سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا چابی نکال، چابی ادھر سے لے لی۔ حضرت عباس نے کہا سرکار اس چابی سن دیو، چابی، حضرت عباس نے کہا نا چاچے میرے آقا کے، چابی سن دیو سرکار۔ آپ نے فرمایا نا چچا، الیوم یوم البر والوفا، آج نیکی کا دن ہے، آج وفا کا دن ہے، یہ نہیں کہ آج جیت کا دن ہے، فتح نہیں، آج وفا کا دن ہے۔ اوئے ہوئے، کیا سوچ ہے، کیا فکر کی بلندی ہے۔ آپ نے فرمایا آج وفا کا دن ہے، آگے کر کے فرمایا پکڑ عثمان، ابھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا، یہ بھی نہیں کہا کلمہ پڑھ، چابی دے کے فرمایا لے چابی رکھ، قیامت تک یہ چابی تیری اولاد کے پاس رہے گی۔ نبی کی نظر کا کمال دیکھا ہے، کسی کو کیا پتا پرسوں چھن جائے گی، ہاں جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، تیری نسل سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا،
لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک یہ چابی تمہاری نسل میں رہے گی. آج بھی وہ چابی کعبے کی اسی نسل میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.